کسی زمانے میں ایک ماہی گیر تھا، بہت بوڑھا اور کمزور، اس لیے اس کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہی تھی۔ اس کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ ہر روز سمندر کے کنارے پر جاتا اور 4 مرتبہ جال ڈالتا۔ اس سے اس کے جو ہاتھ آتا اس پر خدا کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن ہر روز کی طرح اس نے سمندر میں جال ڈالا۔ اسے جال بہت بھاری معلوم ہوا۔ اسے بہت خوشی ہوئی اور دل میں خیال کیا کہ آج شاید بہت سی مچھلیاں آئی ہوں گی۔ جب اس نے جال کو کھینچ کر باہر کنارے پر نکالا تو دیکھ کر حیران ہو گیا، کیونکہ اس میں ایک مردہ گدھے کی لاش تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا۔ دوسری بار جال ڈالا تو اس میں کیچڑ مٹی آئی۔ پھر تیسری بار جب جال ڈالا تو خالی نکل آیا، اور یہ دیکھ کر ماہی گیر بہت پریشان ہو گیا، اور چوتھا جال یہ کہہ کر ڈالا کہ اے اللہ، آپ میرے حال سے واقف ہیں۔ میں ہر روز 4 بار جال ڈالتا ہوں اور آج میں 3 مرتبہ جال ڈال چکا ہوں، لیکن مجھے میرے حصے کا رزق ابھی تک نہیں ملا۔ اب آخری بار آپ کا نام لے کر جال ڈال رہا ہوں، اپنا رحم فرمائیے۔ اس بار جال بھاری معلوم ہوا تو کھینچ کر باہر نکالا، لیکن اس میں مچھلیوں کی بجائے پیتل کا ایک گھڑا تھا۔ ماہی گیر نے خیال کیا کہ شاید اس میں کوئی مال دولت ہو، لیکن جب اسے کھول کر دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ مایوس ہو کر جال اٹھایا اور گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن پھر جب گھڑے پر نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ پھر دھواں بڑھتا گیا اور پھر اس کے اندر سے ایک بہت بڑا جن نکل کر سامنے آ گیا، اور پھر وہ جن کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلیمان، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی ایسی گستاخی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر پہلے تو بہت گھبرایا، لیکن جب اس نے معافی کے الفاظ سنے تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ کہنے لگا، اے جن، حضرت سلیمان علیہ السلام تو کافی عرصہ پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب جن نے یہ سنا تو جن بہت غصے میں بولا کہ اے گستاخ، ذرا تمیز سے بات کر اور اب تیار ہو جا، اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماہی گیر نے جب یہ سنا تو ماہی گیر گھبرا کر بولا کہ بھائی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ صدیوں سے تم قید تھے اور میری ہی وجہ سے آزاد ہوئے، اور اب تم مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہو۔ جن نے کہا کہ بے شک تیرا احسان ہے، لیکن میں اپنے عہد سے مجبور ہوں، کیونکہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھ سے ناراض ہو کر مجھے گھڑے میں قید کر کے سمندر میں ڈال دیا تھا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ پہلے 100 سالوں میں جو کوئی بھی مجھے آزاد کروائے گا تو میں اسے مالا مال کر دوں گا، لیکن مجھے کسی نے رہا نہ کروایا۔ پھر میں نے دوسری بار یہ دل میں عہد کیا کہ ان اگلے 100 سالوں میں جو کوئی بھی مجھے رہا کروائے گا تو میں اس کے لیے زمین میں 2 فتے بنا دوں گا، لیکن اس بار بھی کوئی نہیں آیا جو مجھے اس مصیبت سے آزاد کرواتا۔ پھر میں نے تیسری بار عہد کیا کہ اس مرتبہ جو مجھے آزاد کروائے گا میں اسے بادشاہ بنا دوں گا، لیکن اس مرتبہ بھی مجھے کسی نے آزاد نہیں کروایا۔ پھر یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے غصے میں اپنے آپ سے عہد کیا کہ اب اگر کوئی مجھے آزاد کروائے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اب میں اپنے وعدے سے مجبور ہوں اور میں تجھے ضرور ماروں گا، لیکن ہاں، اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپنی موت کے لیے جو بھی طریقہ تجویز کرے گا میں تجھے اسی طریقے سے ہلاک کروں گا۔ یہ سن کر ماہی گیر بہت گھبرایا اور پریشان ہوا، لیکن اس نے صبر برقرار رکھا اور کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ جو ساری باتیں مجھے سنائی ہیں ممکن ہے کہ یہ صحیح ہوں، لیکن مجھے شک ہے کہ تم اس گھڑے میں نہیں تھے، کہیں دور سے آئے تھے اور اب خوامخواہ ہی مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب تو تمہارے جھوٹے بہانے ہیں۔ جن نے کہا، تم میری باتوں کا یقین نہیں کرتے، کیا تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ پھر ماہی گیر نے کہا کہ آنکھوں سے دیکھے بغیر یہ کیسے مان لوں کہ اتنا بڑا پہاڑ جیسا جن اس چھوٹے سے گھڑے میں کیسے قید تھا؟ جن نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو یہ لے دیکھ۔ پھر جن دھوئیں کے ساتھ دوبارہ گھڑے میں داخل ہوتا گیا اور پورا کا پورا گھڑے میں سما گیا۔ ماہی گیر نے موقع کو غنیمت جانا اور گھڑے کا منہ بند کر کے پھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر لگا دی اور پھر اس گھڑے کو اٹھا کر سمندر میں پھینکنے لگا۔ تو جن نے کہا کہ اے میرے بھائی، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ماہی گیر نے کہا کہ تجھے سمندر میں پھینک رہا ہوں کہ تو قیامت تک اس میں قید رہ سکے۔ پھر جن منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ پر رحم کرو، بھلا میں اپنے محسن کو کیوں ہلاک کروں گا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ماہی گیر نے کہا کہ میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، مجھے حکیم دوبان اور یونان کے وزیر کا قصہ یاد ہے۔ یہ سن کر جن نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ پھر ماہی گیر نے کہا کہ سنو، ملک یونان میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کو برص کا مرض تھا۔ بہت علاج معالجہ کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس وقت حکیم دونان یونان میں آیا اور اسے اس واقعے کا پتہ چلا۔
تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو بغیر دوا کھلائے اور بغیر کچھ لگائے میں آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ حکیم دبان نے کچھ وقت کی مہلت لی اور اپنی قیام گاہ میں واپس آ کر ایک خالی گیند بنائی اور اس میں کچھ دوائیاں بھر کر اسے بند کر لیا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کر دی اور کہا کہ آج آپ اس گیند سے اس طرح کھیلیں کہ آپ کے پورے بدن پر پسینہ آ جائے، اس کے بعد آپ حمام میں نہائیں۔ بادشاہ نے حکیم کی ہدایت پر عمل کیا اور حمام میں نہانے کے بعد آرام سے سو گیا۔ پھر جب صبح کے وقت بادشاہ اٹھا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور خوش بھی کہ اس کا جسم داغ دھبوں سے صاف ہو چکا تھا۔ پھر بادشاہ نے حکیم کو اپنے دربار میں طلب فرمایا اور اسے بہت سے انعاموں سے نوازا اور اپنے خاص مصاحبوں میں خاص مصاحب بنا لیا۔ جب دوسرے درباریوں نے یہ دیکھا تو وہ حکیم سے حسد کرنے لگے اور پھر ایک دن ایک وزیر نے بادشاہ کے سامنے وزیر کی بہت شکایت کر دی کہ اس حکیم کی نیت اچھی نہیں ہے اور یہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو، اگر اس کی مجھ سے کوئی دشمنی ہوتی تو یہ علاج کے وقت بھی مجھے مار سکتا تھا۔ مجھے اس سندباد کے وزیر کا قصہ یاد آیا کہ جس نے شہزادی کی جان بچائی۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ ایک سندباد بادشاہ کی ایک خوش دامنہ نے بادشاہ کے سابقہ لڑکے پر تہمت لگائی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی ملکہ کے کہنے پر شہزادے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وزیر نے کہا کہ آپ تھوڑا صبر سے کام لیں کہ آپ کو بعد میں اس پر پچھتانا نہ پڑے کہ جیسے ایک شخص کو اپنا طوطا مار کر اس پر پشیمانی ہوئی تھی۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں گھر میں جو کچھ بھی ہوتا تو وہ بعد میں اسے بتا دیتا۔ اس کی بیوی نوجوان اور بہت حسین تھی لیکن پارسا نہ تھی۔ ایک بار وہ سفر پر گیا تو اس کی بیوی نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب مالک واپس آیا تو طوطے نے ساری رام کہانی اپنے مالک کو سنا دی۔ اس کی بیوی نے یہ سمجھا کہ شاید باندھیوں میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے تو وہ ان پر بہت ناراض ہوئی، لیکن وہ سب قسمیں کھانے لگی کہ مالکن صاحبہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب اس طوطے کی شرارت ہے۔ جب مالکن نے یہ سنا تو وہ کہنے لگی کہ اس طوطے کا تو میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ اس نے ایک ملازمہ کو کہا کہ آج پوری رات تم اس کے پنجرے پر پانی چھڑکتی رہو، اور دوسری ملازمہ سے کہا کہ تم اس کے پنجرے کے نیچے چکی چلاتی رہو، اور تیسری کو کہا کہ تم ایک آئینے سے اس پر عکس ڈالتی رہو، اور تینوں کو یہ ہدایت کی کہ یہ دھیان رکھنا کہ تم میں سے یہ طوطا کسی کو نہ دیکھے۔ جب ساری رات یہ حال رہا تو صبح کے وقت جب مالک نے پوچھا تو طوطے نے کہا میں نے آج رات بہت تکلیف اٹھائی ہے، ساری رات بارش ہوتی رہی اور بادل گرجتے رہے اور بجلی تو ایسے کڑکتی تھی کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب مالک نے یہ سنا تو مالک بہت حیران ہوا کہ رات کو تو کوئی بارش نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی بادل گرجا برسا، یہ طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ مالکہ نے بھی شکایت کی کہ یہ طوطا میرے بارے میں بھی ایسے ہی غلط بیانی کرتا ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے غصے میں آ کر طوطے کو مار ڈالا۔ پھر جب کچھ عرصہ بعد اسے اصل حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ یہ قصہ سن کر بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تو بھی مجھے ایسے ہی غلط راہ پر ڈال رہا ہے۔ پھر وزیر نے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ کا دوست ہوں، لیکن آپ نے اس حکیم پر اعتبار کیا کہ آپ کے لیے بھی ایک ایسا خطرہ ہے کہ جیسے ایک وزیر نے شہزادے کی جان بچا کر اپنی جان دے دی۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا وہ قصہ بھی سناؤ کہ وہ کیا تھا۔ پھر وزیر نے کہا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن جب شہزادہ شکار کے لیے جانے لگا تو بادشاہ نے وزیر کو بھی اس کے ساتھ بھیج دیا اور یہ تاکید کی کہ شہزادے کو تنہا نہ چھوڑے اور اچھی طرح سے اس کی دیکھ بھال کرے۔ شکار میں شہزادے نے ایک ہرن کا پیچھا کیا لیکن وزیر پیچھے رہ گیا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا اور شہزادہ اکیلا رہ کر راستہ بھٹک گیا۔ راستے میں اسے ایک بہت خوبصورت لڑکی دکھائی دی جو بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پاس گیا اور اس کا حال دریافت کیا۔ وہ شہزادے سے کہنے لگی کہ میں ایک شہزادی ہوں، میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے اور میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور مجھے یہیں پر گرا کر چلا گیا۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو شہزادے کو اس لڑکی کی حالت پر رحم آ گیا اور پھر شہزادے نے کہا کہ تم پریشان مت ہو اور میرے ساتھ میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور جب وہ ایک ویران مکان کے سامنے پہنچے تو وہ گھوڑے سے کود پڑی
اور زور زور سے چیخنے چلانے لگی کہ بچوں جلدی آؤ، میں تمہارے لیے شکار لائی ہوں۔ جواب میں اندر سے آواز آئی کہ ماں جلدی لاؤ، ہم بھوکے ہیں۔ جب شہزادے نے یہ سب دیکھا تو شہزادہ گھبرایا اور وہ سمجھ گیا کہ میں کسی شیطانی روح کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اپنے گھوڑے کو اللہ کا نام لے کر دوڑا دیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ یہ گھوڑا لے کر بھاگ رہا ہے تو وہ پیچھے سے آوازیں لگاتی رہی کہ صاحب تم مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، لیکن شہزادے نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد شہزادہ اپنے گھر واپس آ گیا اور اس نے گھر آ کر اپنے باپ کو سارا واقعہ سنایا۔ جب بادشاہ نے اپنے بیٹے کی ساری باتیں سنی تو بادشاہ وزیر کی غفلت پر بے حد غصہ ہوا اور وزیر کو قتل کروا دیا۔ وزیر نے ساری داستان سنانے کے بعد کہا کہ بادشاہ کو ایسے نئے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ممکن ہے کہ جیسے اس حکیم نے ایک گیند بنا کر آپ کا مرض دور کر دیا، ایسے ہی ایک دن آپ کو کوئی پھول سنگھا کر آپ کی جان لے لے گا۔ بادشاہ وزیر کے اس فکرے میں آ گیا اور اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ اس حکیم کو قتل کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکیم کو اپنے سامنے طلب فرمایا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی دوسرے ملک کے جاسوس ہو اور میری جان لینے کے لیے یہاں پر آئے ہو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ حکیم نے بادشاہ کی بہت منت سماجت کی اور بادشاہ سے عرض کرتے ہوئے کہنے لگا کہ بادشاہ کو پورا اختیار ہے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ خدا نہ خواستہ مجھے آپ سے کوئی دشمنی ہوتی تو جس وقت میں آپ کا علاج کر رہا تھا تو اسی وقت آپ کو ختم کر سکتا تھا۔ اہل دربار نے بھی حکیم صاحب کی سفارش کی کہ ہم نے آج تک حکیم صاحب کی کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی، لیکن وزیر نے بھی ایسی آگ لگائی تھی جو آسانی سے نہیں بجھ سکتی تھی، لیکن بادشاہ نے کسی کی بات نہ سنی۔ جب حکیم کو یہ یقین ہو گیا کہ بادشاہ اب میری جان لے کر ہی مانے گا تو حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے قتل کے بعد میرے سر کے قریب رکھ کر اسے کھولیں اور پھر اسے پڑھ کر جو کچھ بھی سوال آپ میرے سر سے کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور اسے کہا کہ جاؤ وہ کتاب لے کر آؤ۔ جب وہ کتاب لے کر آیا تو اس نے بادشاہ کے ہاتھ میں تھما دی اور بادشاہ اسے کھول کر پڑھنے لگا، لیکن کتاب کے کچھ ورق آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ نے انگلیوں پر لب لگا کر ورق الٹنے شروع کیے، ابھی کچھ ہی ورق پلٹے تھے کہ بادشاہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، کیونکہ حکیم ان صفوں پر زہر لگا کر لایا تھا جو بادشاہ کے جسم پر اثر کر گئے اور بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس پر وزیر نے کہا کہ اگر آپ بلا وجہ میرے قتل کے در پر نہ ہوتے اور نہ ہی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا۔ ماہی گیر نے یہ قصہ بیان کرنے کے بعد جن سے کہا کہ اگر تو بھی بلا وجہ میرے قتل کا ارادہ نہ کرتا تو تو بھی دوبارہ اس مصیبت میں کبھی نہ آتا۔ تم نے اپنے محسن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا انجام اب تمہارے سامنے ہے۔ اب میں پھر سے تمہیں سمندر میں ڈال دوں گا اور کوشش کروں گا کہ ایسی جگہ پر تمہیں پھینکوں تاکہ کوئی بندہ خدا تجھے اس میں سے نکال کر مصیبت مول نہ لے لے۔ جن یہ سن کر گھبرا گیا اور منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن پھر ماہی گیر نے کہا کہ تیرا کیا اعتبار کہ ایک بار تو اس گھڑے سے نکلے اور میرا کام تمام کر دے، میں اپنے اور دوسروں کے لیے تجھے چھوڑ کر کیوں خطرہ پیدا کروں۔ جن نے پھر خدا کی قسم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سخت قسم اٹھائی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے مالا مال کر دوں گا اور تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آخر کار ماہی گیر کو جن کی باتوں پر اعتبار آ گیا اور اس نے گھڑے کا منہ کھول دیا۔ جن گھڑے سے باہر نکلا اور اس نے گھڑے کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر مچھیرے کی حالت خراب ہو گئی اور وہ گھبرا گیا کہ اب کہیں جن مجھے مار نہ ڈالے، لیکن جن نے کہا کہ گھبراؤ مت، اب میں تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کروں گا، تم جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ آگے آگے جن اور پیچھے پیچھے وہ ماہی گیر چلنے لگا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک پہاڑ کے قریب ایک تالاب پر پہنچے۔ وہاں پر ایک خوبصورت تالاب تھا۔ وہاں پہنچ کر جن نے ماہی گیر سے کہا کہ اس تالاب میں جال ڈالو اور یہاں سے جو مچھلیاں تمہارے ہاتھ لگیں وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو، پھر وہاں سے تمہیں بہت سا انعام ملے گا۔ یہ کہنے کے بعد جن وہاں سے غائب ہو گیا اور ماہی گیر نے تالاب میں جال ڈالا۔ اسے 4 الگ الگ رنگ کی مچھلیاں ملیں۔ وہ مچھلیاں بہت خوبصورت تھیں۔ پھر مچھیرا ان مچھلیوں کو لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ جب بادشاہ نے بھی ان مچھلیوں کو دیکھا تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور ان مچھلیوں کو اپنے پاس رکھ کر مچھیرے کو بے حد انعاموں سے نواز دیا۔
اور پھر مچھیرا اپنی باقی کی زندگی عیش و آرام سے بسر کرنے لگا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔